جیسا کہ آپ سب متوجہ ہیں، آج کی نشست میں موضوع ذکر ہمارا میر صاحب ہوں گے، میر تقی میر، جن کو عموماً خدائے سخن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے غالب کے حوالے سے بات کی، پہلے ان کے ذرا ہم حالات اور ان کی شخصیت کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ان کی شاعری کی طرف بڑھیں گے۔ اور جیسا کہ میں نے اشارہ کیا تھا کہ میر صاحب جی غالب ہی کی طرح آگرے میں پیدا ہوئے، اس وقت اکبر آباد کہلاتا تھا، اب آگرہ کہلاتا ہے، اب بھی اکبر آباد بھی کہتے ہیں۔ تو آگرے میں پیدا ہوئے، ان کے والد بھی 9 برس یا 10 برس کی عمر میں فوت ہو گئے تھے، جیسے کہ غالب کے ہاں بھی ہم نے بتایا کہ بچپن میں والدین کا سایہ اٹھ گیا۔ تو ایک صوفی گھرانے سے تعلق تھا میر کا، اور والد ان کے درویش صفت آدمی تھے، اور نام ہی ان کا متقی تھا، یا اب یہ نہیں معلوم کہ ان کا لقب تھا، یعنی شہرت ان کی متقی کے نام سے تھی، نام علی تھا ان کا، یا نام ہی کا حصہ متقی تھا۔ بہرحال اس پہ کوئی وضاحت نہیں، لیکن اگر نام ان کا واقعی متقی تھا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا نام ان کے حوالے سے بہت جچتا ہے ان کی شخصیت پہ۔ والد صاحب کے ایک بہت دلچسپ نصیحت بھی چھوٹی سی میر کے والد نے ان سے کی بچپن میں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ وہ جاننا بہت ضروری ہے۔ فارسی میں میرے خیال سے 7-8 جملے کی وصیت ہے، ہم میر کے کلام کی طرف بڑھنے سے پہلے وہ آپ کو بتائیں گے بھی اور ترجمہ بھی کریں گے۔ تو میر کی زندگی، جیسا کہ عرض کیا، آلام و مصائب زیادہ ہوئے جب والد نہیں تھے ان کے، تو ان کے ایک خالو تھے جو بہت بڑی شخصیت ہے دلی کی، خان آرزو، ان کے ہاں دلی آ گئے۔ اب خان آرزو کے تعارف میں یہی کہنا کافی ہے کہ دلی کے جتنے بھی شعراء ہیں ان سب کے استاد الٹیمیٹلی اگر آپ دیکھیں تو خان آرزو سے جا کے ملتا ہے، اور ان کے استاد شاہ نصیر، اور پھر وہ ایک بہت ہی جس کو کہتے ہیں گولڈن سلسلہ ہے، جس کے وہ سرکردہ تھے خان آرزو، ان کے خالو۔ تو میر دلی آ گئے ان کے پاس، اور دلی میں اچھا وقت گزرا ان کا، ان کے اپنے بقول کے۔ آگرے میں مصائب تھے، دلی کا وقت بہتر ہے، لیکن خان آرزو سے پھر وہ کہتے ہیں اختلافات ہو گئے سوتیلے بھائی وغیرہ کی وجہ سے، تو ان کو وہاں پہ پھر رہنا مناسب نہ رہا، اور پھر انہوں نے لکھنؤ کا سفر کیا۔ اب لکھنؤ کا سفر میر کا اس طرح تھا کہ شرفا جو دلی کے تھے، یعنی یہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ 18ویں صدی کے دوسرے عشرے کی بات ہے، اور دوسرے عشرے میں پیدا ہوئے میر 1720، یعنی 1727 یا 28، اب بھول رہا ہوں میں تاریخ، سال ان کی پیدائش کا، اس کے آپ 10-15 سال آگے سمجھ لیجیے، تو آلموسٹ 1750 کا واقعہ ہوگا جب دلی سے نکل رہے ہیں میر۔ تو اس وقت سبھی لوگ نکلے دلی سے، اردو اپنے عروج پر تھی زبان کے اعتبار سے، لیکن مراٹھوں اور جاٹوں کے جو حملے تھے وہ اسی زمانے کے حملے، اور دلی کے شرفا بڑے بے عزت ہو کے دلی سے نکل رہے تھے، یہ تب کی بات۔ تو میر نے بھی یہ سوچا کہ ان کو یوپی میں لکھنؤ میں جگہ ملے گی، اور وہ وہاں چلے گئے، اور وہاں ان کو جگہ مل بھی گئی۔ لیکن واقعہ یہ ہوا کہ جب لکھنؤ پہنچے میر، تو اب میر کی وضع قطع میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کس وضع میں پہنچے، کیونکہ تذکروں میں ان کی آئی کہ لکھنؤ میں ان کی، یعنی جس دن لکھنؤ پہنچے۔ اچھا، ایک اور اہم بات مزے کی ہے کہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ لکھنؤ جاتے، تو انہوں نے کسی کو پکڑ لیا کہ بھائی تم جا رہے ہو تو ہمیں بٹھا کے لے جاؤ، تو اس نے سواری کا کرایہ دیا، تو اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ رستے میں جب اس نے بات کرنے کی کوشش کی میر صاحب سے، تو میر صاحب نے ان سے بات کرنے سے انکار کر دیا کہ بھائی ہم آپ سے بات نہیں کرتے، آپ نے بے شک سواری کا کرایہ دیا، لیکن اس کا بات کرنے سے کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا کہ بھائی اس میں حرج ہی کیا ہے، رستہ درپیش ہے، تو شغل ہوتا ہے
راستے کا، سفر کا. تو میر نے کہا آپ کا شغل ہو جائے گا، ہماری زبان خراب ہوتی ہے تو ہم بات نہیں کریں گے. تو انہوں نے ڈھاٹا باندھ لیا. تو اکثر میر کا یہ معمول تھا کہ ڈھاٹا باندھ کے گھومتے تھے کہ کوئی ان کو پہچان کے ان سے بات کرنے کی کوشش نہ کرے. کہ انہیں یہ، اب یہ لطائف میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ میر بھی، جیسا ہم نے غالب کے لیے بتایا، اپنے کام میں کتنے سنجیدہ ہیں، اپنا آرٹ فارم میں، کہ ان کو لگتا ہے کہ وہ شاعر ہیں اور من حیث شاعر ان کا سب سے جو بڑا ہتھیار ہے وہ زبان ہے. تو اپنے ہتھیار کو تیز رکھنے کے لیے وہ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتے. تو واضح میر کا یہ جملہ بہت مشہور جملہ ہے، آپ سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گا، تمام سوانے میں موجود ہے، کہ آپ کا شغل ہو جائے گا، ہماری زبان بگڑتی. تو اس پہ میں نے اپنے نوجوانی میں ایک شعر بھی اس طرح کہا تھا کہ میر کی مانند منہ پر باندھیے ڈھاٹا حجاز، شعر یوں اچھے نہ کہیے کہ نظریہ جائے گی. تو یہ میر صاحب نے شاعروں کو یہ سمجھنے کی ایک نصیحت فراہم کر دی کہ بھائی ہر کس و ناقص سے بات کرنے سے زبان خراب ہو جاتی ہے، اور اس کا اہتمام کرتے تھے. تو اب جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جن صاحب کے ساتھ وہ سفر کر رہے تھے وہ ان کے موسن ہی تھے، انہوں نے کرایہ دیا تھا سواری کا اور دلی سے لکھنؤ جا رہے تھے. تو انہی کے ساتھ انہوں نے پسند نہیں کی. اور یہ میر کے مجموعی مزاج کا بھی حصہ ہے. یعنی لکھنؤ پہنچ کے نواب آصف الدولہ کے ہاں ملازم رہے، ان کے ساتھ بھی ابھی میں آپ کو واقعات بتاؤں گا لکھنؤ کے میر کے، اسی طرح کی باتیں ہیں. یعنی کہ تندخو تھے، سخت مزاج تھے، اور آسانی سے گھلنے ملنے والے آدمی نہیں تھے جیسا کہ شاعری میں نظر آتا ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ میر اپنے شعر کی طرح لطیف ہوں گے، لیکن شخصیت میں میر کے ہاں آپ کو وہ تندی اور سختی نظر آئے گی. تو بہرحال اب وہ لکھنؤ جب پہنچے تو ان کے اب وضع قطع جو تذکروں میں ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں. پرانی وضع اس وقت بھی، یعنی لکھنؤ کا یہ عموم رہا کہ بانکے ہوتے تھے لکھنؤ، فیشنیبل لوگ سمجھے جاتے تھے. کس طرح کہ وہ نئے نئے طرح کی ٹوپیاں پہنتے تھے اور خوبصورت چمک دمک والے کپڑے پہنتے تھے، پگڑیاں نہیں پہنتے تھے. تو میر صاحب جب پہنچے تو پگڑی انہوں نے پہنی ہوئی تھی، بڑی کھڑکی والی پگڑی، اور پورے تھان کا انہوں نے کپڑا لپیٹا ہوا تھا، یعنی خاصا، اور گھیر والے پاجامے پہنے ہوئے تھے، تلوار لٹکائی ہوئی تھی سیدھی، اور کٹار بھی جو کرو والی کٹار ہوتی ہے وہ بھی لگائی ہوئی. تو اس وضع قطع میں جب وہ لکھنؤ پہنچے تو لکھنؤ والوں کو بہت ہی تعجب ہوا ان سے، ان کو دیکھ کر، اور مذاق اڑایا انہوں نے. اسی دن مشاعرہ تھا، مشاعرے میں پہنچے، مذاق اڑایا گیا. پھر پوچھا تو میر نے وہ مشہور شعر یہ کہا کہ کیا حال میرا پوچھو ہو پورب کے ساکن ہو، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے، دلی جو ایک شہر ہے عالم میں انتخاب، رہتے ہیں منتخب ہی جہاں روزگار کے، جس کو فلک نے لوٹ کے تاراج کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے. تو اب جیسے کہ غالب کو اپنے دہلوی ہونے پر فخر تھا، حالانکہ آگرے کے تھے، لیکن اپنا مکتب دلی ڈکلیئر کرتے، اور میر صاحب بھی اپنے آپ کو دہلوی ڈکلیئر کرتے تھے، حالانکہ عمر کا 50 سال 60 سال یا بیشتر حصہ لکھنؤ میں گزرا اور مقبولیت بھی ملی ان کو وہاں پہ. لیکن وہ مثال کے طور پہ ان کے پاس ایک نوجوان آئے جو پانی پت کے رہنے والے تھے، دلی کے قریب ہی. اب پانی پت کے رہنے والے تھے اور انہوں نے ان کو اپنی شاعری اردو کی دکھائی. تو میر صاحب کا جملہ بڑا مزے کا ہے اس کے لیے کہ بھائی تم فارسی وارسی میں، یہ لفظ کہا، فارسی وارسی میں شعر کہا کرو، اردو خاص دلی والوں کے لیے، یا اردو معلّہ دلی والوں کے لیے. تو وہ فارسی میں شعر کہنے کو کہتے کہ بھائی ہر کوئی کہہ سکتا ہے فارسی میں، اردو میں ہر کوئی نہیں کہہ سکتا، یہ دلی والوں کا خاص ہے کہ اردو معلّہ میں شعر. تو اب یہ تفصیلات گو کہ بہت ہی باریک تفصیلات ہیں، لیکن ان سے میر کا مزاج آپ پتہ چلتا ہے. جیسا کہ میں نے کہا مجھے پہلے یہ بتانا ضروری ہے آپ کے لیے کہ جو شعراء ہوتے ہیں وہ فل ٹائم شعراء ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ باقاعدہ آرٹسٹ ہوتے ہیں، وہ اپنی انہی چیزوں پہ توجہ رکھتے ہیں اور اپنے کام میں دھیان ہوتا ہے ان کا پورا. یہ کوئی غلطی سے سرزد ہونے والی چیزیں نہیں. ان کی آپ زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ان کی زندگی کا ہم و غم یہی نظر آئے گا، اور اس کے علاوہ کوئی
کام کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، کسی اور چیز کے بارے میں سوچتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، تب جا کے وہ اکابر شعراء کہلائیں گے، ہماری طرح کہ کچھ عشق کیا کچھ کام کیا نہیں کریں گے۔ تو اب میر کے ہاں آپ کو یہ حساسیت نظر آتی ہے زبان کے حوالے سے، خاص طور پہ اردو کے حوالے سے جو ان کا حوالہ بنے، اردو شاعری اور اردو میں وہ خدائے سخن بھی کہلائے۔ اور ناقدین کا یہ خیال ہے کہ میر کی جو فارسی شاعری ہے وہ اتنی اچھی شاعری نہیں ہے، اس سے مراد اتنی اچھی سے مراد کہ اس لیول کی نہیں ہے جس لیول کی جیسے فارسی کی شاعری غالب کی ہے، یا جیسے فارسی کی شاعری اور دوسرے لوگ جو اس صدی میں آئے ان لوگوں کی۔ تو میر کو خیر یہ دعویٰ بھی تھا، غالب کا تو دعویٰ تھا بھی فارسی شاعری کا، اور میر کا دعویٰ نہیں تھا فارسی شاعری کا، حالانکہ ان کے 20,000 کے قریب اشعار ہیں فارسی، مثنویاں بھی ہیں، لیکن اردو میں ہی ان کا دعویٰ تھا، اردو میں مقبول بھی ہوئے، اردو میں انہیں خدائے سخن جیسے لقب سے بھی یاد کیا گیا، شہنشاہ غزل بھی کہا گیا، تو بہت سے اعزازات میر کے پاس ہیں۔ اچھا جی، تو ہم لکھنؤ کی آپ کو صورتحال بتا رہے تھے کہ لکھنؤ میں اس طرح سے میر آئے اور پھر آئے اور چھا گئے۔ تو اس وقت لکھنؤ کے جو اساتذہ میں تھے وہ مصفی تھے، مصفی استاذ الاساتذ الشعراء کہلاتے ہیں لکھنؤ کے، اور بڑے جتنے شعراء ہیں لکھنؤ کے دبستان کے وہ سب ان کے شاگرد ہوئے، جن میں آتش بھی ہیں وہ مصفی کے شاگرد، اور بھی ایک طویل فہرست ہے، جتنے بھی آپ کو بڑے نام ملیں گے لکھنؤ کے شعراء کے وہ مصفی کے شاگرد ہیں۔ تو مصفی ان کے قائل ہوئے، تو لہٰذا اب لکھنؤ میں جس کے قائل مصفی ہو جائیں، اور مصفی نے شعر بھی میر کے لیے میر کی تعریف میں کہیں، یعنی یوں سمجھیے کہ ہر شاعر نے میر کی تعریف میں ضرور شعر کہا ہے اور میر کو اس طرح ٹریبیوٹ پیش کیا ہے۔ اس میں غالب جیسے خود دین و خود پرست شعراء بھی شامل ہیں، جن کو کوئی نظر نہیں آتا اپنے علاوہ اردو شاعری کے میدان میں، اور وہ اپنا مقابلہ نظیری سے کرتے ہیں، اور وہ اپنا مقابلہ سعدی سے کر لیتے ہیں، وہ اپنا مقابلہ صاحب تبریزی سے کر لیتے ہیں، تو لیکن وہ میر کے معتقد آپ کو نظر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ غالب اپنا تو عقیدہ ہے بقول ناصف، آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر نہیں، یعنی جس کو جو میر کا معتقد نہیں ہے، میر سے انسپائر نہیں ہوتا، وہ خود بے بہرا ہے، یعنی اس کو کوئی فیض نہیں پہنچا کبھی کسی چیز کا، اس کو کچھ پتا ہوتا نہیں۔ تو ایسے شعراء نے پھر وہ آپ سلسلہ دیکھتے جائیں، جیسے انشا جی کا شعر مجھے بہت پسند ہے میر کے لیے، کہتے ہیں تم سارے جہاں کا علم پڑھے، کوئی میر سا شعر کہا تم نے پہلا مصرع ذہن سے اتر گیا۔ ایک بات بتاؤ انشا جی، ایک بات بتاؤ انشا جی، تمہیں ریختہ کہتے عمر ہوئی، تم سارے جہاں کا علم پڑھے، کوئی میر سا شعر کہا تم۔ تو اب یہ انشا جی تو اس صدی کے ہیں، ابھی 40 سال پہلے کے آدمی، اور مصحفی سے یہ معاملہ شروع کہ مصحفی نے تعریف میں سب شعر کہا میر کی۔ تو اب وہ مصحفی کا شعر مجھے یاد نہیں، میں تھوڑی دیر میں ڈھونڈ کے آپ کو سنا بھی دوں گا۔ تو وہاں سے یہ سلسلہ چل نکلا، پھر لکھنؤ کا ہر شاعر آپ کو میر کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئے گا، ہر شاعر کے یہاں سے آپ کو شعر ملے گا میر کی تعریف۔ تو اب کیوں چھا گئے وہ لکھنؤ کے دبستان؟ کوئی گیا گزرا دبستان نہیں ہے، دو بڑے دبستان ہیں، اگر ایک دلی کا دبستان ہے تو ایک لکھنؤ کا دبستان ہے، اور دلی کے دبستان سے ایک ایسا آدمی جو وہاں پہ لوگوں کو ڈانٹ رہا ہے کہ تم اردو میں شعر نہیں کہو، وہ دلی والوں کے لیے خاص ہے، ایسا آدمی کی تعریف اگر لکھنؤ کے شعراء کر رہے ہیں تو یہ آپ سمجھ لیں ویسی ہی تعریف ہے جیسی دشمن کر دے، یعنی ایسی تعریف جو دشمن کرتا ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ تو دلی والے اگر تعریف کریں، جیسے غالب اگر تعریف کر رہے ہیں میر کی تو وہ اتنی حیرت کا مقام نہیں ہے، لیکن اگر مصفی تعریف کر رہے ہیں میر کی تو وہ بہت حیرت کا مقام ہے۔ اور پھر لکھنؤ میں کوئی ایسا شاعر نہیں تھا جس کے دیوان میں میر کی تعریف میں شعر نہ ہو۔ تو اب یہ رویہ ہی آپ کو بتا رہے کہ کیسے سفر طے کیا ہے میر نے خدائے سخن ہونے کا۔ شعری خصوصیات تو ہم دیکھیں گے ابھی تھوڑی دیر میں، لیکن یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ فضیلت جو ان کو مل رہی ہے یہ اپنے کرافٹ کے حوالے سے، اپنے فن کے حوالے سے مل رہی ہے، اور اس میں کوئی اور جہت نہیں ہے۔ میر ایک مستقل شاعر ہے، اور اگر ان کی مقبولیت اور ان کا چرچا ہو رہا ہے تو وہ شاعری کے زور پر ہی ہو رہا ہے۔ اور میر کوئی ایسے نوابوں کے خاندان سے بھی نہیں آ رہے کہ آپ کو سیاسی
قدر سمجھیں. حالانکہ غالب تو آ رہے تھے نوابوں کے خاندان سے، پھر بھی ان کی نہیں، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن میر تو ایک درویش گھرانے سے آ رہے ہیں، اور اگر وہ دربار میں لکھنؤ کے پہنچ بھی رہے ہیں نوابین کے ہاں، تو وہ اپنی شعری وجوہات پر پہنچ رہے ہیں. جیسے لکھنؤ کے نواب نے ان سے فرمائش کی کسی دن کہ بھئی آپ کو غزل لکھ کے لائیے گا. اگلے دن ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میر صاحب آپ سے غزل کی فرمائش کی. تو میر صاحب نے کہا کہ وہ جملہ بھی بڑا مزے کا ہے میر کا. کہہ رہے ہیں غلامی کی جیب میں جملہ یاد کر کے آپ کو لفظ بلفظ سنانا چاہ رہا ہوں کہ غلامی کی جیب میں مضامین بھرے تو ہر وقت ہوتے نہیں ہیں کہ یہاں آپ نے فرمائش کی اور آج حاضر کر دیا. تو یہ رویہ ان کا، یہ نواب جو ان کو ان کے اسپانسر ہیں، یعنی ان کو 300 روپے ماہوار اس زمانے میں دے رہے ہیں. اور یہ بہت بڑی رقم ہوتی ہے. اگر آپ حساب لگائیں ابھی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ 10 روپے روزانہ کا حساب ہے. تو 300 روپے ماہوار ان کو ملتے تھے نواب آصف الدولہ کے یہاں سے لکھنؤ میں. اور یہ بہت وقت تک جاری رہا. اس میں انہوں نے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بہت دفعہ نواب کے ساتھ بدتمیزی یہ کی ہے، جن میں سے یہ بھی ہے کہ یعنی کہ ان کی شان کو خاطر میں نہیں رکھا ہے. تو وہ درویش صفتی میر کی وہ اپنی جگہ بحال تھی کہ چاہے کوئی محسن ہو یا کچھ بھی ہو، ہم اپنے اصولوں پہ پکے ہیں اور ہم اپنی فو نہیں چھوڑیں. تو جیسے عرض کیا، اس وقت جن کو بٹھایا تھا، جن کے ساتھ خود بیٹھ کے آئے تھے، ان کو کہا کہ میں بات نہیں کروں گا تم سے کہ میری زبان خراب ہوتی. نواب کو کہہ دیا کہ بھائی ہر وقت، حالانکہ کوئی بھی غزل سنا سکتے تھے میر، لیکن نہیں، ان کا اس وقت مزاج ساتھ نہیں دے رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی غلامی کی جیب میں اتنے مضامین تو ہر وقت ہوتے نہیں کہ آپ آج کہیں اور کل میں آپ کے لیے غزل حاضر کروں. تو یہ بھی رویہ ایک فنکار کا رویہ، یعنی یہ کوئی، یہ شاعری بے شک زبان چلانے سے ادا ہوتی ہے، لیکن اس کو ایسا نہ سمجھیں کہ ابھی ان باتوں پہ اس لیے میرا زور ہے کیونکہ عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ وہی جیسے میں کہتا ہوں نا کہ رات سوئیں گے صبح اٹھ کر وہ غزل حاضر کر دیں گے. تو جب میر خدائے سخن ہو کے یہ کہہ سکتے ہیں، اور وہ بھی نواب سے کہہ سکتے ہیں جن سے وہ تنخواہ لیتے ہیں کہ بھائی اتنے مضامین جیب میں نہیں ہے میرے کہ آپ آج فرمائش کریں گے کل میں حاضر کر دوں. تو یہ ایک سنجیدہ، جن لوگوں نے، یقیناً اس میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے میری طرح کے جو غیر سنجیدہ لوگ ہیں فن میں، لیکن جن لوگوں نے بڑا نام پیدا کیا وہ انتہائی سنجیدگی سے یہی کرتے تھے اور اس کو سنجیدہ لیتے تھے اپنے کام کو، اس لیے وہ اس کے اکابرین ہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ ان کے بارے میں گمان کریں کہ وہ بس ان کو ایک عطا خدا بندی تھی، جو یقیناً ہوگی، لیکن ان ایسا نہیں کہ انہوں نے کوئی کسر چھوڑی ہو اپنی جانب سے. اور اس فن کے سیکھنے میں یا اس فن کی مہارت حاصل کرنے میں یا اس مہارت کو محفوظ رکھنے میں کوئی آنچ آنے دیے. تو اور میر صاحب کا دیوان دیکھیں، 6 غزل کے دیوان ہے ماشاءاللہ. کم ایسے شعراء ہیں جن کے اتنے وافر مقدار میں اشعار اردو میں موجود ہیں. تو یہ میر صاحب کی شخصیت کے حوالے سے کچھ گفتگو ہے. اب اچھا، ایک اور اب بات مجھے یاد آئی نواب صاحب کی کہ ایک دن میر ان کے ہاں گئے تو نواب صاحب مچھلیوں سے کھیل رہے تھے حوض میں. تو اب وہ کھیلتے ہوئے انہوں نے میر سے کہا کہ میر صاحب کوئی غزل سنائے. وہ سنانے لگے تو وہ اپنی لاٹھی سے یا کوئی لکڑی ان کے ہاتھ میں ہوگی، اس میں مچھلیوں سے کھیل رہے تھے حوض. تو وہ کھیلتے رہے تو میر ہر شعر سنا کے چپ ہو جاتے. تو 4 شعر کے بعد چپ ہی ہو گئے. انہوں نے کہا کہ آپ سنا نہیں رہے. کہہ رہے ہیں آپ سن ہی نہیں رہے، ہم کیا سنیں، اور اٹھ کے واپس آ گئے. بعد میں رستے میں نواب صاحب ملے، انہوں نے کہا کہ آپ نے بالکل آنا چھوڑ دیا. تو میر نے کہا کہ راستے میں اس طرح بات کرنا شرفا کا طریقہ نہیں ہے، اور یہ کہہ کے وہاں سے چلے گئے اور جواب نہیں دیا. تو اب اس طرح کا ایک مزاج تھا ان کا. یہ بتانا اس لیے مقصود تھا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شعراء کا کام ہی چاپلوسی ہوتا ہے. نواب یا جو اہل زر ہیں، وہ ہم اس بفیض زمانے میں ہیں جس میں لوگوں کو نہیں پتا کہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک اہل قلم ہوتے ہیں اور ایک اہل زر ہوتے ہیں. جو اہل زر ہوتے ہیں اس زمانے میں ان کو پتا ہوتا تھا کہ ان کا کام اہل قلم کی سرپرستی کرنا ہے بغیر کسی ڈیمانڈ کے. اگر کوئی قصیدہ لکھ دیا، میر نے قصیدہ لکھا ایسا نہیں ہے نہیں لکھا ہے، اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ لکھیں،
لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کے زرخرید غلام ہوا کرتے شاعر اور صرف ان کی مدح سرائی کے لیے دربار میں ہوتے تھے یا ان کو اس لیے پیسے ملتے تھے. صرف یہ ان کا احساس ذمہ داری تھا ان نوابین کا، ان اہل زر کا، کہ وہ شعراء کو، لکھنے والوں کو اپنی اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے، ان کو نوازنا، ان کو دینا، ان کے وظیفے باندھنا. اور اس میں کوئی سیاسی وسیلت کا عمل دخل نہیں تھا. اگر ہوگا بھی تو کہیں یا خال خال ہے، ہمیں ایسا نہیں نظر آتا. اگر آپ مجموعی تاریخ کا جائزہ لیں تو ان میں سے یہ میر صاحب کی مثال ہے. تو اچھا، دوسری بات یہ کہ چلیں یہاں پر روکتے ہیں. کوئی سوال اگر آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہے تو پوچھ سکتے ہیں. آپ دوسرے موضوع کی طرف ہے. اتنا میرے خیال سے تعارف کافی ہو گیا، شخصیت میر کے سامنے آ گئی ہوگی. جی، میر صاحب کے والد نے ان کو یہ وصیت کی تھی جس کا ہم آپ کو ترجمہ سنا رہے ہیں کہ عشق کرو، دنیا کی جھونپڑی عشق کے محاصرے میں ہے، بغیر عشق زندگانی وبال ہے، عشق میں دل باختگی کمال ہے، عشق بناتا ہے، عشق جلتا ہے، اس دنیا میں سب عشق کا ظہور ہے، آگ اس کا تپنا ہے، پانی اس کا بہنا ہے، مٹی اس کا ٹھہرنا ہے، ہوا اس کا پھڑکنا ہے، موت اس کا جھومنا ہے، دن اس کا جاگنا ہے، مسلمان اس کا جمال ہے، کافر اس کا جلال ہے، جنت اس کا شوق ہے، دوزخ اس کا ذوق ہے، عشق کا مقام عبادت و عرفان، زہد و صداقت، اخلاص و اشتیاق سب سے برتر ہے. اب یہ میں نے آپ کو ان کے ابا کی وصیت سنائی ہے. اب ایسے ماحول میں، ایسے گھر میں میر کی تربیت ہو رہی ہے جس میں وصیت کے طور پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے میر کو. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ میر کی جو شاعری ہے اس میں آپ کو کیا ملنے والا. وہ سب عشق ہی کی کہانی ہے، اور ایک طرح سے ایک جنون ہے عشق کا. اس میں آپ ہر طرح کے عشق کو تلاش کر سکتے ہیں. ایک طرح سے بڑا سا آئینہ ہے جس میں عشق جھلکتا ہے میر کیا. ایک مسئلہ میر کا یہ ہے کہ میر نے اپنا انتخاب نہیں کیا. اب یہ جو انتخاب نہ کرنا ہے، اس کی وجہ سے ایک تو یہ کہ بہت طوالت ہو گئی کلام میں. پھر ہر معقول آدمی نے اپنا یہ فریضہ سمجھا کہ وہ ہر زمانے میں ایک انتخاب ضرور کرتے ہیں میر کا. اس لیے مولوی عبدالحق نے انتخاب کیا، ناصر کاظمی نے انتخاب کیا، علی سردار جعفری نے انتخاب کیا، پھر شمس الرحمان فاروقی صاحب نے ابھی نیا انتخاب. تو یہ تو ابھی میں نے آپ کو بہت موٹے موٹے نام بتایا ادب کے. اس سے پہلے بھی بہت دفعہ انتخاب ہو چکے ہیں میر کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میر کے جو 6 دیوان ہیں غزلوں کے، ان میں اتنی غزلیں کہ پورا ان کو پڑھنا، ان کا مطالعہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ تاثر نہیں قائم کر پاتے میر کی شاعری سے. اتنی زیادہ شاعری ہے اور ہر غزل میں اتنے شعر ہیں. اور ان کے لیے آزاد نے لکھا، محمد حسین آزاد نے آب حیات جو پہلا تذکرہ ہے میر کا، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میر کا دیوان رطب و یابس کی جمع ہے، یعنی کہ اس میں خشک و تر ہے، ہر خشک و تر ہے، یعنی کہ اچھا برا سب مکس ہے. تو اب ان کو یوں نہیں سمجھنا چاہیے کہ میر کی توہین کرتے ہوئے انہوں نے کہا. یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس میں سلیکشن بہت ضروری ہے. میر کی اگر آپ لگاتار 10 صفحے پڑھیں گے تو 10 شعر آپ کو وہ ملیں گے جو میر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. باقی انہوں نے اپنی چھانٹی کرنے کی کوشش نہیں کی. اس لیے اب یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کل کلام میر کا. میرے پاس ایک پرانا کلیکشن ہے. یہ دیکھیں، یہ دیوان میر ہے اور یہ دونوں اردو کے ہیں. اب ان میں سے یہ ایک 1000 صفحے کا ہے اور یہ 300 صفحے کا ہے. تو 1300 صفحات کے، اور یہ چھوٹی والی رائٹنگ ہے، یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ غزل ایک ہے صفحے پہ. آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے غزلیں لکھی ہیں. اب آپ اس کے حجم کو دیکھ کے اور غالب کے دیوان کا حجم دیکھ کے اندازہ لگائیے کہ کس طرح کے انتخاب سے غالب نے خود کو گزارا اور زندگی میں حال دیوان چھپا ہے. میر نے بھی زندگی میں چھپا ہے، غالب نے بھی 7 دفعہ دیوان چھپا ہے. لیکن غالب اپنے لیے بہت تنقید کی نظر رکھتے تھے، میر صاحب دوسروں پر بہت تنقید کی نظر رکھتے تھے. لیکن حالانکہ میر کے جو مشورے ہیں، شعری مشورے، اگر آپ دیکھیں گے خط خطوط میں، آپ میر کے دیکھیں گے جو معروف سوانے ہیں ان میں دیکھیں تو بہت جائز اور اچھے مشورے ہیں شعراء کو. اور ایسا لگتا ہے کہ بھائی
میر صاحب کی نظر بہت کڑی ہے لیکن وہ اپنے کلام پر نہیں ہو. اب اس کی کیا وجہ ہے یہ نہیں معلوم, یا ان کو موقع نہیں ملا, حالانکہ 100 برس کی آلموسٹ پائی انہوں. 92 کی بھی کہتے ہیں, 98 کی بھی کہتے ہیں, 100 کی بھی کہتے ہیں. اب یہ 3-4 روایتیں ہیں, اور یہ بھی آپ کو بتا چلوں کہ میر کی خبر نہیں, تو اب یہ نہیں پتا کسی کو کہ وہ کہاں مدفون ہے. تو میر نے انتخاب نہیں کیا, اس کی وجہ سے اب جو قاری ہے اس کو انتخاب کرنا ہوگا. لیکن یہ اتنا زیادہ کلام ہے کہ آپ اگر ہر غزل سے ایک شعر اٹھا لیں تو غالب کے دیوان سے زیادہ شاعری جمع ہو جائے گی آپ کے پاس. ہر غزل سے اگر ایک شعر بھی لے لیں, غالب کی 200 کے قریب غزلیں, 230-35 غزلیں, اور میر کی 20,000 کی تعداد. تو آپ اس ریشو کو دیکھیں کہ میر نے کتنا کلام چھوڑا. اور آپ ایسے کھول کے رینڈملی اگر آپ کے پاس پورا 6 دیوان میر کے, اور بیچ میں سے آپ کہیں کہ بھائی یہ شعر مجھے اس میں کوئی خدائے سخن والی بات نہیں لگ رہی ہے, تو نہیں لگے گی آپ, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے لیے آپ کو انتخاب دیکھنا ہوگا, یا خود کرنا ہوگا, یا جن لوگوں نے کیے ہیں اساتذہ کے ہی نام ہے, جیسے بابا اردو میں مولوی عبداللہ, ان کا اگر آپ انتخاب دیکھیں گے, یا ناصر کاظمی خود میر ثانی کہلاتے ہیں, ان کا آپ انتخاب دیکھ سکتے ہیں. علی سردار جعفری بہت معتبر نام ہے, ان کا آپ انتخاب دیکھ سکتے ہیں. یہ 3 جو میں نے پڑھے ہیں, یہ میں نے آپ کو بتایا, اور بھی ہیں انتخابات بہت ہیں میر کے. حالانکہ پورا دیوان بھی ایک اردو کے قاری کو پڑھنا چاہیے. فضیلت کی بات ہے کہ میر کا وہ دیوان ایک دفعہ ختم کر لے زندگی, اپنے آپ کو چیلنج کر کے, ایک اچھا چیلنج ہو سکتا ہے. لیکن خیر اس زمانے میں زیادہ ہے یہ توقع, لیکن انتخاب ضرور پڑھنا چاہیے. تو میر کے ہاں آپ کو یہ سب چیزیں ملتی ہیں. اب میر کے خصائص کی طرف اگر آپ آگے بڑھیں گے, شعری کمالات کی طرف, تو وہ پھر ایک نیا باب آپ کے سامنے ہوگا. کہ میں ذرا انتخاب میر کا, اب دیکھیں ایک بہت مشہور غزل سے شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم یہ بتا دیں آپ کو کہ میر صاحب خدائے سخن اس لیے بھی ہیں کہ میر صاحب کے نام پہ ایک بحر ہے, بحر میر جس کو کہتے ہیں. ان کا یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے ایک جن لوگوں نے تھوڑا سا, جن کو تعارف ہے عروض کا, اور ہم نے بحر کا تعارف دیا ہوا ہے, ان کو معلوم ہوگا کہ پیٹرن ہوتے ہیں چھوٹی بڑی آوازوں کے. تو وہ خاص پیٹرنز رائج تھے, اور وہ سب کے سب وہ پیٹرن تھے جو عرب سے ایران, ایران سے اردو میں آئے تھے. اور اردو شاعری کا آغاز اگر آپ ٹریس وہی کرتے ہیں تو آپ کو امیر خسرو کے یہاں سے مل جاتا ہے. ولی دکنی, ایک ہی بات ہے, چاہے آپ ولی دکنی کو مان لیں چاہے خسرو کو, انہی 10 سالوں کی بات ہے, 13 سینچری. تو اب ایسے لوگ جو شعر کہتے تھے اردو میں میر سے قبل, ان سب نے جو شاعری کی وہ سب وہ بحریں تھیں جو عربی سے آ رہی تھیں. یہاں کی کوئی ایسی بحر نہیں تھی جس میں یہاں کا بھی رنگ ہو, یہاں کا اپنا ایک ذائقہ ہو. حالانکہ وہ بحریں بھی یہاں بہت مقبول تھیں, یعنی سننے میں مترنم ہی لگتی ہیں آپ کو باقی بھی بحریں. لیکن بحر میر کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو واقعی ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان کی ایک اس میں خوبو ہے. اور اصل میں یہ ہے وہی ایک سسٹم جو متقارب بحر ہے عربی میں, اس کے اشکال کو میر نے استعمال کیا, جو اصل میں پہلے امیر خسرو نے ایک خاص ترتیب سے کیا تھا. اس سے انسپائر ہو کے سینکڑوں غزلیں اس ایک بحر میں لکھ کے اس کو اپنے لیے انہوں نے منسوخ کر لیا. وہ بحر کون سی ہے؟ وہ جس میں یہ اکثر لفظ ہیں جو ابھی ہم سنا رہے ہیں آپ کو. الٹی ہو گئیں سب تدبیریں, کچھ نہ دوا نے کام کیا, دیکھا اس بیماری یہ دل نے آخر کام تمام کیا. عہد جوانی رو رو کاٹا, پیری میلی آنکھیں مون, یعنی رات بہت تھے جاگے صبح ہوئی آرام کیا. اب یہ جو بحر ہے یہ بحر میر کہلاتی ہے, اور ہندی بحر بھی کہلاتی ہے. بحر میر کہنا زیادہ بہتر ہے, کیونکہ ہندی بحر میں پھر 2 ہیں, بحر میر اور بحر زمزمہ.
تو میر صاحب کا یہ خاص طریقہ تھا، انہوں نے یہ انٹروڈیوس کیا، یہ بہت چل گیا اور بہت پاپولر ہوا، آج بھی رائج ہے. تو ان کے کھاتے میں اگر کوئی انڈیجنس بحر ہے بر صغیر کی تو وہ میر کے نام پہ. تو وہ بہت بڑا یہی خود ایک کنٹریبیوشن ہے میر کا کہ انہوں نے ہمیں ایک بحر دی ہے جو ہماری اپنی ہے، یعنی کہ ہمیں عربی مزاج سے اور فارسی مزاج سے الگ ایک مزاج اس بحر میں نظر آتا ہے. اب اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے ورنہ بات بہت طویل ہو جائے گی، لیکن خصائص ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ میر کیا بات کرتے ہیں. دیکھیں، کہہ رہے ہیں کہ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا. اب اس شعر کے ریفرنس کے طور پر آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ میر کو چاند میں ایک صورت نظر آتی تھی، وہ اعتراف کرتے ہیں اور بہت مشہور بھی ہے. اور اس پہ فراز نے جو کامنٹ کیا وہ بھی بہت مشہور ہے کہ عاشقی میں میر کیسے خواب مت دیکھا کرو، باولے ہو جاؤ گے مہتاب مت دیکھا کرو. تو یہ فراز کا شعر ہے، لیکن اس میں آپ کو حوالہ وہ مل جائے کہ مہتاب دیکھنے سے یعنی چاند دیکھنے سے باول ہو جاؤ گے. یہ بہت مشہور بات ہے کہ میر صاحب کے چاند میں ایک صورت نظر آتی تھی، وہ ان کے آگرے کا عشق تھا. اب آگرے کا عشق 10 سال سے پیچھے ہی ہوگا ان کے، کیونکہ بعد میں تو آگے تھے دلی. تو بچپن سمجھ لیجیے اس کو، بچپن کا ایک عشق میر کا، اور وہ صورت انہیں نظر آتی. تو جب انہوں نے اپنا علاج کرایا حجامے وغیرہ اور نس بندی اور جو بھی ہوتے تھے اس زمانے میں، وہ علاج کرانے کے بعد ان کو وہ تصویر پھر نظر آتی تھی اور بے وفائی کے لیے ڈانٹتی تھی. یہ انہوں نے ذکر میر میں خود لکھا ہے کہ بھائی پہلے نظر آتی تھی اور بہت لبھاتی تھی، رجھاتی تھی. جب میں نے اس کے علاج کے لیے کوششیں شروع کی تو وہ جو صورت چاند میں نظر آتی تھی وہ مجھے ڈانٹنے لگی اور بے وفائی کے تانے دینے لگی. تو اب یہ بات ذہن میں رکھ کے اب دوبارہ یہ شعر دیکھیں. الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری یہ دل نے آخر کام تمام کیا. پھر دیکھیں، عہد جوانی رو رو کاٹا، پیری میں لی آنکھیں مون، یعنی رات بہت تھے جاگے، صبح ہوئی آرام کیا. اب یہ جو ظاہراً کہنا چاہ رہے ہیں وہ تو کہہ ہی رہے ہیں، لیکن اس میں آپ غور کریں گے تو جوانی کو رات کہہ رہے ہیں اور بڑھاپے کو صبح کہہ رہے ہیں. یہ بڑی مزے کی بات ہے اور یہ بہت نئی بات ہے. ٹھیک ہے، عموماً آپ کو رات اور صبح کا یہ تاثر نہیں ملتا. مثال کے طور پر آپ کو یہ تاثر ملتا ہے کہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہیں، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. وہ جو شام ہے وہ بڑھاپے اور موت کی طرف استعارہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ میر کہہ رہے ہیں کہ عہد جوانی رو رو کاٹا، پیری میں لی آنکھیں مون، یعنی بڑھاپے میں آنکھیں بند کر لی، یعنی رات بہت تھے جاگے. اب جو رو رو کاٹا وہ تو جوانی تھا تو اس کو رات کہہ رہے ہیں. صبح ہوئی آرام کیا، اور جو بڑھاپا ہے اس کو صبح کہہ رہے ہیں. یہی یہ مضمون دیا ہے، یوں سمجھ لیں یہ مضمون آگے بڑھا ہے، یعنی روایتی سلسلے میں اس کا بالکل الٹا مضمون، لیکن یہ روایت سے جڑ کے اسی روایت کو استفادہ کر کے ایک نئی بات پیدا کی. اور یہ آپ جتنی آسانی سے پڑھ اور سن لیتے ہیں اتنی آسانی سے کہی نہیں جاتی. اس کے لیے یعنی آپ کو روایت میں رہتے ہوئے ایک نئی بات پیدا کرنی ہے، ایک مضمون پیدا کرنا ہو. ایک سیکنڈ، معذرت، یہ ہماری صاحبزادی داد و فریاد ہمارے دروازے پر کر دی. اچھا جی، تو جتنی آسانی سے یہ آپ سن رہے ہیں کہ ایک مضمون نیا آ گیا، اس کے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے جب آپ روایت میں ہوتے ہیں اور ایک مضمون نکالنا چاہتے ہیں. بہت مشکل کام ہوتا ہے. اور بہرحال تو وہ آپ کو جگہ جگہ میر کے یہاں نظر آئے گا کہ انہوں نے ایک مضمون اس میں داخل کیا. پھر کہتے ہیں کہ حرف نہیں جاں بخشی میں اس کی خوبی اپنی قسمت کی، حرف نہیں جاں بخشی میں اس کی خوبی اپنی قسمت کی، ہم سے جو پہلے کہہ بھیجا سو مرنے کا پیغام کیا، ناک ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی،
चाहते हैं सो आप करें हैं, हमको अबस बदनाम किया। अब देखें इस शेर में भी बड़ा कमाल है, नाहक हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की। हालांकि बहुत पॉपुलर गजल है, मुझे इल्म है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसी पॉपुलर गजल में से आपको वो नुक्ता मिले जो आप, जिसके लिए आपको नजर वो आए जो मीर दिखाना चाह रहे हैं कि तोहमत जो मुख्तारी की, यानी कि जबर और कद्र के फलसफे में जो एक रिवायती मजमून है, उसमें जिद्दत क्या पैदा कर रहे हैं कि नाहक हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की। कह यही रहे कि हमें जो मुख्तार कहा जा रहा है, यानी ये जो कहा जा रहा है कि हमारे पास इख्तियार है, हमारे पास कुदरत है, कद्र है, हम जबर नहीं है, तो ये तोहमत है नंबर एक, और ये नाहक है। यानी एक तोहमत है ऊपर से नाहक है, यानी दर हकीकत हम मजबूर हैं। हमें मुख्तार कहना, हमें साहिब इख्तियार कहना तोहमत होगा और नाहक होगा। तोहमत लगाना होगा और नाहक कहना होगा। चाहते हैं सो आप करें हैं, हमको अबस बदनाम किया। अब दूसरे मिसरे में, ये पहले लाइन में बहुत रिवायती मजमून है कि अक्सर शुआरा आपको शिकवा करते हुए नजर आएंगे रिवायत में कि भाई इख्तियार हमारे पास वैसा है नहीं जैसा कहा जा रहा है। मीर भी यही कह रहे हैं, लेकिन अगले मिसरे में एक नई बात निकाल दिया कि चाहते हैं सो आप करें हैं, हमको अबस बदनाम किया। अब उसकी पोइटिक रीजनिंग करने लगे। ये तो उन्होंने शिकवा किया कि हमें मुख्तार कहा जा रहा है, ये हम पे तोहमत लगाई जा रही है, हम दर हकीकत मजबूर हैं। लेकिन ये मुख्तारी की तोहमत, यानी अगर कोई मजबूर है तो सामने वाले कहेगा हाँ भाई तुम मजबूर है, तो ये खुदा क्यों नहीं कह रहा कि जब उसने हमें मजबूर बनाया तो कह भी दे के मजबूर है। गोया वो हमसे अपने काम निकलवाना चाहता है और वो तोहमत अपने गले भी नहीं लेना चाहता। तो चाहते हैं सो आप करें हैं, हमको अबस बदनाम किया। तो हम खुदा के कारिंदे हैं, हम उसके मोहरे हैं, चलते उसी के उसमें, लेकिन हम शतरंज के मोहरों की तरह नहीं है जिनके बारे में सबको पता है कि ये मजबूर है और ये चलाने वाला चल रहा है। बल्कि हम, हमारे साथ सोने पे सुहागा ये है और ज्यादती ये है कि हमें उसका बोझ भी उठाना है मजबूरी के बावजूद। यानी वो बोझ जो मुख्तारी का है वो भी उठाना है। तो इसलिए कह रहे हैं चाहते हैं सो आप करें हैं, हमको बस बदनाम किया। यानी ये जो सब कुछ मैं कर रहा हूं ये असल में आपकी ख्वाहिश है, आप चाहते हैं, लेकिन सिर्फ बदनामी उसकी अपनी तरफ नहीं करना चाहते, वो बदनामी हमारे साथ। फिर सारे रिन दोबाश जहां के तुझसे सुजूद में रहते हैं, बांके टेढ़े तिरछे तीखे सबका तुझको इमाम किया। ये बड़ी खतरनाक है। सारे रिन दोबाश जहां के तुझसे सुजूद में रहते हैं, खुदा को मुखातिब करके कहते हैं कि जो रिन दोबाश हैं दुनिया के वो भी सब तुझे सजदा करते हैं, और जो बांके टेढ़े तिरछे तीखे लोग हैं, बांके यानी कि आउटस्टैंडिंग, ऐसे के आउट गोइंग टाइप, और टेढ़े तिरछे यानी कि टेढ़े मेढ़े लोग, और तीखे और तेज लोग, सबका तुझको इमाम किया। तो जो हमारा महबूब है वो तो उन सबका इमाम है। तो अब नतीजा खुद नहीं दे रहे, लेकिन ये भी शायरी का कमाल है कि वहां पे आपको कहे बगैर बात पहुंचाई जाती है। तो हालांकि नतीजा नहीं ले रहे, लेकिन बात ऐसे कह रहे हैं कि आपके जहन में नतीजा बन जाएगा उस पर। यानी उन्होंने दो प्रीमाइजेस रख दी हैं और नतीजा जहन में खुद निकल रहा है और कह भी नहीं रहे। यानी कि तुम उन सब के इमाम हो। अपने महबूब को कह रहे हैं कि तुम्हारी मैं क्या तारीफ करूं, ये सब औबाज लफंगे तुम्हें सजदा करते हैं, तुम कितने जालिम हो गए, तुम कितने बदमाश हो कि ये इन सब के तुम इमाम हो और ये सब तुम्हें सजदा करते हैं। और सरजद हमसे, अब ये कमाल के शेर, सरजद हमसे बेअदबी तो वहशत में भी कम ही हुई, कोसों उसकी और गए और सजदा हर हर गाम किया। अब ये मीर का खासा है। मीर, हालांकि मैंने आपको बताया कि आपको शायरी में बहुत हम्बल नजर आ रहा है, वैसे मीर की शख्सियत बहुत तेज और तीखी और दो तलवार लटका के घूम रहे। तो आप समझ जाए कैसी शख्सियत। अच्छा, तलवार लटकाना उस वक्त रिवाज में था, लेकिन एक सीधी तलवार होती, वो तो उमूमन शुरफा लटकाते थे, लेकिन साथ में वो जो कटार होती है वो लेके घूमना, वो खास बदमाशों की निशानी होती है। यानी इस वक्त आप यूं समझ लेंगे तमंचा लेके, अगर कोई खास तरीके का
تو اس میں ہلو، جی آواز آ رہی ہے؟ جی کٹ گیا تھا. اچھا، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اب وہ کٹار لے کے گھومتے تھے، یعنی وہ تلوار جو چھوٹا ڈیگر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں انگریزی میں. تو وہ ان کی مزاج کو بھی ظاہر کرتا ہے. تو اب آپ کو ویسے شاعری میں وہ لگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ سرزد ہم سے بے ادبی تو وحشت میں بھی کم ہوئی. حالانکہ وائلڈ تھے ہم، وحشی تھے، لیکن بے ادب نہیں تھے. تو محبوب کے ادب کا جو تقاضا ہے، وحشت میں اس کی طرف دوڑے تو چلے جا رہے تھے، لیکن سجدہ ہر ہر گام کر رہے تھے. اور یہ سجدہ کرنا خود ایک استعارہ لیا انہوں نے وحشت میں بھاگتے ہوئے گرنے سے، کہ چونکہ اس کی طرف بھاگتے ہوئے وحشت میں بار بار گر رہے ہیں اور سنبھل نہیں پا رہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری اندرونی بے ادبی کا با ادب ہونے کا تقاضا ہے کہ ہم اس کو سجدہ ہر ہر گام کیا، تو ہر قدم پہ لڑکھڑا کے گر جاتے ہیں. سرزد ہم سے بے ادبی تو وحشت میں بھی کم ہی ہوئی، کوسوں اس کی اور گئے اور سجدہ ہر ہر گام کیا. تو اپنے اس وحشت میں لڑکھڑا کے گرنے کو سجدہ انہوں نے تعبیر کیا. دیکھیں. اچھا جی. شیخ جو ہے مسجد میں ننگا، رات کو تھا میخانے میں، جبہ خرقہ کرتا ٹوپی مستی میں انعام کیا. اب اس میں تو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. شیخ جو ہے مسجد میں ننگا، رات کو تھا میخانے میں. تو یہ شیخ صاحب رات کو میخانے میں تھے، اس لیے صبح مسجد میں بغیر کپڑوں کے آئے، کیونکہ وہاں پہ انہوں نے اپنے سارے کپڑے جن میں جبہ خرقہ کرتا ٹوپی مستی میں انعام کر چکے ہیں. اب اس شعر کی ایک تو ظاہری تیزی ہے، یہ دیکھیے آپ، ایک اس کی مانوی بھی تیزی ہے، اس کی طرف بھی دھیان ہونا چاہیے. جس چیز کو وہ لباس کہہ رہے ہیں، یعنی میخانے کو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو مذہب کا لبادہ ہے اس کو اتارنے کی جگہ، یعنی یہ جب رات کو مسجد میخانے میں جائے گا شیخ، تب اس کے جو ظاہری دکھاوے ہیں اور جو لباس ہیں، جو اوتار ہیں، جو ماسک ہیں، وہ اتریں گے. اور بہت دفعہ شاعری میں ہم جب لباس کا یا کپڑا خرقہ ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، ڈسگائز اس کا معنی ہو، تو اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے. تو جب مسجد میں ننگا پہنچے گا صبح، جب رات کو میخانے میں ہوگا، اور یہ بہت ضروری. اچھا جی. اب اسی غزل میں، یا کہ سفید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے، رات کو رو رو صبح کیا یا دن کو جوں توں شام کیا. اب یہ وہی جبر کے حوالے سے شعر ہے کہ یہاں کے سفید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے، یعنی کہ یہاں پہ سفید و سیاہ میں دخل ہونا، یعنی کہ اب اس کو لٹرلی اگر ٹرانسلیٹ کریں گے، اور فارسی کا محاورہ ہے، اردو میں اس کا مطلب ہوگا کہ یہاں کے کالے اور سفید میں ہمارا کردار، یعنی کہ اس کو اتھارٹی کہتے ہیں کہ ہم کس چیز کو کالا کرنا ہے، کس کو سفید کرنا ہے، اس میں اختیار. تو کہہ رہے ہیں یہاں کے سفید و سیاہ میں ہم کو، دنیا کے سفید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے، یعنی ہمارا یہی کنٹریبیوشن ہے. کیا ہے وہ؟ رات کو رو رو صبح کیا. اب رات چونکہ کالی ہے، تو اس حوالے سے سفید و سیاہ کا جو محاورہ فارسی کا وہ کتنا خوبصورتی سے نبھایا. رات کو رو رو صبح کیا یا دن کو جوں توں شام کیا، اور دن کو کسی طرح شام تک پہنچا دیا. تو رات کو صبح کرنا، کالے کو سفید کرنا، اور دن کو شام کرنا، سفید کو سیاہ کرنا. تو ایک ہی بات ہے، اس میں سے بہت دو متضاد باتیں نکلتی. یعنی یہ جو گردش ایام ہے، یہی تو سب کچھ ہے اس دنیا کا. تو اگر انسان ہی اس کی رات کو صبح اور اس کے صبح کو شام کر رہا ہے، تو وہ پوری دنیا کو چلا رہا ہے. اور اس میں یہ بھی بے بسی ہے کہ یہی صرف کر پا رہے. تو ایک ہی مصرع ہے، لیکن دونوں باتیں اس کے اندر سے اسی طرح نکلتی. اور اسی پہ ہی
जबर कद्र को उन्होंने पूरा जमा कर दिया कि यहाँ के सफेद और सियाह में हमको दखल जो है सो इतना है, रात को रो रो सुबह किया या दिन को जूं तू शाम किया। अच्छा जी। या ऐसे आ हुए रमखुर्दा की वहशत खोनी मुश्किल थी, सहर किया एजाज किया जिन लोगों ने तुमको राम किया। कमाल का शेर है। ऐसे आ हुए रम खुर्दा की वहशत खोना मुश्किल थी, सहर किया एजाज किया जिन लोगों ने तुझको राम किया। अब इस शेर का मसला ये कि ये आप महबूब से मुखातब होंगी और कह रहे हैं आहुए रम खुर्दा यानी कि ऐसा हिरन जो बिदक गया हो। रम खुर्दा होना यानी बिदका हुआ। तो कह रहे हैं बिदके हुए हिरन की जो वहशत है, जो जब वो बिदक जाते हैं तो वहशी हो जाते हैं, इधर उधर छलांगे मारते भागता फिरते। तो वहशत खोनी मुश्किल थी, यानी कि वो काम नहीं हो सकता था, वो बहुत ही वहशी था। लेकिन अब महबूब चूंकि आहुए रमखुर्दा से ताबीर होता है, वो आशिक की पकड़ में नहीं आता और आशिक से बहलता नहीं है, संभलता नहीं है, तो महबूब को कहा जाता है आहुए रमखुर्दा। अब हकीकी में अगर आप देखें तो खुदा से बात करें तो कह रहे हैं ऐसे आहुए रमखुर्दा की वहशत खोनी मुश्किल है, सहर किया, जादू किया है, एजाज किया है, मौजजा दिखाए जिन लोगों ने तुझको राम किया। अब राम से उन्होंने राम ले लिए हिंदू के, क्योंकि वो तो खुदा है और वो महबूब भी है। यानी शेरी रिवायत में राम को महबूब ही समझे जाते और सारी शायरी उनके लिए की जाती। कह रहे हैं कि खुदा का तसव्वुर जो इतना आहुए रमखुर्दा का तसव्वुर था, उसको हम समेट नहीं पा रहे थे, जिन लोगों ने उसको समेट के राम कर दिया। अब राम के दो माना है यहाँ पे, एक तो राम जी है, एक राम करना यानी कि बहला लेना, किसी रमखुर्दा चीज को ठहरा देना, राम कर लेना। तो दोनों मानी यहाँ पे मलहूज रखें और इस शेर को मैं इसकी खूबसूरती को शायद बयान न कर पाऊं, आप महसूस कर सकेंगे देखिए कि कैसे एक ख्याल है जो शुरू होता है और बहुत फैला हुआ ख्याल है। ऐसा नहीं कि दो मिसरों का ही ख्याल है और दो मिसरों में आ गया, कई तशबीहात हैं, कई इस्तारे हैं जो मिल के इस पूरे ख्याल को जोड़ते हैं। क्या कह रहे हैं वो, अब खुदा है, खुदा महबूब भी है, महबूब राम भी है, तो खुदा महबूब और राम को जोड़ दिया उन्होंने एक शेर और कहा कि महबूब की सिफत है कि वो आहुए रमखुर्दा होता है। यानी खुदा और राम के लिए भी ये साबित हो गया, क्योंकि दोनों महबूब होने मुश्तरक है, तो खुदा और राम दोनों के लिए साबित। अब राम जी भी बहुत चंचल थे और राम का नाम राम है, तो उससे वो फारसी वाला भी मुराद दे रहे कि ठहराव का मतलब है राम का। तो अब चाहे आप महबूब हकीकी समझ लें, चाहे आप राम जी की बात समझ लें, चाहे वैसे ही महबूब समझ लें, इन सब की खुसूसियात एक कर दी उन्होंने, ये कह के ये सब आहुए रमखुर्दा होते हैं। तो कह रहे हैं अब ऐसे आहुए रमखुर्दा को जो राम कर दे, उसने सहर किया। अब राम कर दे के फिर तो माना होगा, यानी राम कह दे ऐसे तसव्वुर को, जो बिखरा हुआ तसव्वुर है महबूब का या महबूब हकीकी का, उसको एक नाम देना और उसको राम में समो देना, ये एक सहरो एजाज है। और राम करना दूसरे माना में कि उसको काबू कर लेना, उसको बहला लेना, उसको फुसला लेना और उसको अगेन उस मजमून को उससे बेदकना नहीं। तो बेजवाब महासिन है, इस पर जितनी भी तकरीर की जाए दोहराई ही जाएगी बात, कोई नई बात नहीं कर सकूंगा मैं, लेकिन आप अगर इस पर गौर करेंगे तो आपको इंशाअल्लाह मजा आ जाए। ऐसे आहुए रमखुर्दा की वहशत खोनी मुश्किल थी, सहर किया एजाज किया जिन लोगों ने तुझको राम किया। मीर के दीनों मजहब को अब पूछते क्या हो उनने, तो कशका खींचा दैर में बैठा कब का तर्क इस्लाम किया। कह रहे हैं कि अब आप मीर के मजहब के बारे में क्या पूछोगे, उन्होंने तो कशका लगा लिया है और दैर में बैठ गए और कब का तर्क इस्लाम किया। तो ये एक नमूने के तौर पर हमने एक गजल जो बहुत मशहूर गजल है लेकिन बहुत काबिल तवज्जो गजल है, मीर की ऑलमोस्ट हिंदी बहर में जो गजल है वो सब काबिल तवज्जो है। कोई कमेंट अगर कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब मैं आखिर तक आपको शेर ही सुनाऊंगा। दो दो बातें हैं।
जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है वो राम जी वाली बात तो मुझे तो नहीं इतनी सही लग रही, क्योंकि उस शेर के कॉन्टेक्स्ट में तो बस उसको राम किया, तो ये खुद बजाते खुद एक मौजज़ा है कि उसको राम कर लिया लुत्फ के हुए को। खैर ये मेरा मुझे जो लगा। दूसरा ये कि आपने दूसरा शेर पढ़ा, उसमें बहुत ही क्राफ्ट कह लें या जो भी कह लें, बड़ी खूबसूरती है, अल्फाज जैसे बिल्कुल परफेक्ट फिट हुआ। इसके बाद वाला शेर पढ़ा, ये जो अभी मक्ता था, खूबसूरत लगा बस। बिल्कुल। चले अब मैं आपके कमेंट पे कमेंट नहीं करता हूँ, इससे फिर बहस बन जाएगी। अच्छा जी, एक और वो असल में वो यहाँ बादशाह बैठे, उन्होंने शायद ये पहले सुना हुआ नहीं था, तो वो कह रहे हैं अगर वो आखिरी शेर दोबारा दोहरा दें, दूसरा मिसरा उन्हें सुनाई नहीं दिया। मैं अभी अर्ज कर देता हूँ, एक मिनट बंद कर दिया। दीन में वो इस्लाम को पूछते हैं, मीर के दीनों मजहब को क्या पूछते हो? अब वो एग्जैक्टली मेरे जहन से निकल गया, सुना दो। देखने में इतने वो आसान लगता है मगर बहुत ही मुश्किल। मीर के दीनों मजहब को अब पूछते क्या हो, उनने तो कशका खींचा, दैर में बैठा, कब का तर्क इस्लाम किया। वाह 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 बहुत ही खूबसूरत। क्या खूबसूरत, क्या कहने, मतलब क्या कहने। कौशल साहब भी बैठे हैं असल में, बहुत उन्हें एंजॉय कर रहे हैं। आदाब बोलो। अच्छा जी, क्या कहने। अब एक और गजल मैं आपको मशहूर गजलों में से ही देखता हूँ। जैसे कि अखलाकी पहलू भी हम मीर की शायरी का देखते हैं। गालिब के यहाँ तो अखलाकी शायरी के नाम पर सिर्फ 3 शेर आपको मिलते हैं। ये एक बड़ा मसला है कि गालिब के यहाँ रिवायत का एक बड़ा हिस्सा शायरी का अखलाकी शायरी है, जिसमें अखलाक की तलकीन करता है शायर। और पूरे दीवान में सिर्फ 3 शेर हैं गालिब के जो अखलाकियात के शेर हैं, जिन्हें वो बोले कि भाई वो कौन से हैं कि कोई बुरा कहे तो बुरा ना कहो, तो इस तरह के हुए। लेकिन मीर के यहाँ जो रिवायती शुआरा की तरह आपको पूरी आब-ओ-ताब से अखलाकी मज़ामीन मिलेंगे, जिनमें जैसे ये गजल है पूरी और मशहूर गजल है, जिस सर को गुरूर आज है यहाँ ताजवरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नौहागरी का। जिस सर को गुरूर आज है यहाँ ताजवरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नौहागरी का। अब दुनिया में गुरूर की क्रिटिक कर रहे हैं कि गुरूर कितनी बुरी चीज है कि जिस सर को ताज पहनने का गुरूर है, उसी सर पे बाद में नौहागरी होगी, मर जाएगा। शर्मिंदा तेरे रुख से है रुखसार परी का, चलता नहीं कुछ आगे तेरे कब के दरी का। अब महबूब की चाल के हवाले से उसको कब के दरी, चकोर और चकोर ही समझ से तशबीह दे रहे हैं। और अच्छा जी, अब मैं अखलाकी अशार पे रुकूंगा। आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में यहाँ हर सफरी का। आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा यहाँ राह में यहाँ हर सफरी का। कह रहे हैं ये जो कायनात है, दुनिया है, इसकी मंजिल से कोई सही सालिम नहीं जा सका है। जो भी सफरी या मुसाफिर गुजरा है, उसका सामान रास्ते में लुट गया है, दुनिया के रास्ते में। और ये बड़ा कमाल का शेर है, हालांकि अखलाकी नहीं है। जिंदा में भी शोरिश न गई अपने जुनू की, अब संग मदावा है इस आशुफ्ता सरी का। कह रहे हैं हमें जब पकड़ के कैद में डाल दिया, अब ये मजमून गालिब ने मीर से उठाया है। हालांकि ज्यादा चर्चा इसका गालिब ने किया, इस मजमून पे ज्यादा शेर गालिब ने कहे, लेकिन आप जब मीर पहले हैं तो जाहिर है मीर का मजमून कि भाई हमें जब कैद में भी डाल दिया गया, हमें पकड़ के जिंदा में डाल दिया, लेकिन हमारा जुनून वहां पे खत्म नहीं हुआ। जिंदा में भी शोरिश न गई अपने जुनून, अब संग मदावा है, यानी इलाज है, पत्थर।
اب پتھر علاج ہے ہماری آشفتہ سری کا. آشفتہ سری یعنی وہی بال بکھرے ہوئے ہیں تو آشفتہ سر ہے. تو اب ہمارے پاگل پن کا علاج صرف پتھر ہے. تو جیسے پتھر مارے جاتے ہیں پاگل کو، لگتا ہے اسی سے ہی ٹھیک ہوگا، کیونکہ مجرم تو نہیں ہے کہ زندان میں ٹھیک ہوتے. چونکہ پاگل ہیں تو اسی طریقے سے ہمارے ساتھ پیش آنا چاہیے جیسے پاگل کے ساتھ پیش آتے ہیں، یعنی پتھر مارنے چاہیے. یہ نہیں کہ ہمیں مجرم سمجھا جائے، عشق کو جرم کے بجائے پاگل پن سمجھ لیں. یہ خود اپنی ذات میں ایک بہت کمال کی بات ہے. اب اس پر ٹھہریں گے تو ادھر ہی وقت سارا ہو جائے گا. اچھا جی، اب اس میں یہ شعر بڑا مشہور ہے. لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا. بہت مشہور شعر ہے. لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا. سانس آہستہ لو کہ یہ جو کارخانہ ہے، یہ دنیا ایک کارخانہ ہے شیشے بنانے. اب اس کارگاہ شیشہ گری میں بہت نازک کام ہو رہا ہے، تو تمہارے سانس لینے سے اس نازک کام پر بہت آنچ آ سکتی. یعنی تمہاری ایک ایک سانس یہاں پر بہت معنی خیز ہے اور بہت احتیاط سے برتی جانی چاہیے، کیونکہ آفاق ایک کارگاہ شیشہ گری ہے. اور شیشہ گری کہنا اس کو اس تلازمے سے بھی ہے کہ یہاں پہ خدا کے نور کی تجلی ہے، یعنی نور الہی کا آئینہ ہے. تو اس لیے شیشہ گری کا کارخانہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جتنی بھی چیزیں وہ سب شیشے ہیں، آئینے. اور وہ تجلیاں اس میں آتی ہے، الہی تجلیاں یا نور حق اس میں جھلکتا ہے. تو یہ ساری کائنات ہے. تو اب اس میں کام بہت نازک ہے، حالانکہ خدا کی تجلی تو ہو رہی ہے، لیکن جن چیزوں میں جس میڈیم میں ہو رہی ہے وہ بہت نازک میڈیم ہے، اور جہاں پہ یہ بن رہا ہے تو یہاں سانس لینے میں احتیاط درکار ہے. اچھا جی، ایک اور غزل آپ کو شروع کر لوں میں. اچھا جی، اب یہ بھی بہت مشہور غزل ہے. ہمارے آگے تیرا جب کسو نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا. اس شعر کی خوبصورتی تو واضح ہے، اور اس شعر کی شہرت ہی اس کی کمال کے ہونے پر دلیل ہے کہ ہمارے آگے تیرا جب کسو نے نام لیا، جب کوئی تمہارا نام ہمارے سامنے لیتا ہے تو ہمارا دل بے چین ہو جاتا ہے. اور کیوں بے چین ہو جاتے؟ کیونکہ ایسا نہیں کہ محبت میں، اس محبت کو وہ ستم کہہ رہے ہیں. ہمارا دل ستم زدہ ہے، تم سے دکھی ہے. تو ہم دل کو تھام لیتے ہیں کہ بھائی نام لیا، وہ آ نہیں گیا محبوب، صرف نام لیا. تو اس نزاکت سے شعر کو دیکھنا ہوتا ہے. ہمارے آگے تیرا جب کسو نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا. تو ہمارا دل ستم زدہ ہے. تم جب تھے ہمارے آگے اور تم نے ہم پہ ستم کیے، تو ایسوسیشن دل کی جو تمہارے ساتھ ہے وہ ستمگر کی ہے. تو جب تمہارا نام لیتا ہے تو ہمیں دل تھامنا پڑتا ہے اور اس کو سمجھانا پڑتا ہے. اچھا جی، تو قسم جو کھائیے تو تالے زلیخا کی، عزیز مصر کا بھی صاحب ایک غلام دیا. اب یہاں پر بھی بدل دی انہوں نے اور عاشق کی سینٹرلٹی کو رکھ دیا. یہ بڑی مزے کی بات ہے. یوسف ایک محبوب ہے، یعنی جب ہم یوسف کو ایز اے پیغمبر نہیں، زلیخا اور یوسف کی کہانی میں دیکھتے ہیں تو محبوب واقع ہوا ہے. اور محبوب ہونا کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، کیونکہ کہانی ساری عاشق کی ہے، ٹرانسفارمیشن عاشق کی ہے، اس کے صبر آزمائی ہے. اور اس کے لیے یہ بھی میں آپ سے کہہ دوں کہ خدا جو محبوب ہے حقیقی، الٹیمیٹلی اس کو بھی اپنے لیے ایک محبوب بنانا پڑا تاکہ وہ عاشق کے رول میں آ کے پوزیشن کو ڈیفائن کر سکے. آپ جب روایت کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ محبوب ہونا کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے. یہ اب ہم ماڈرنٹی میں ایسا سمجھتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں محبوب بننا ہے، کیونکہ محبوب بہت سٹیٹک ہے، صنم ہے، پتھر ہے.
اس کی کوئی ٹرانسفارمیشن نہیں ہے اس سینس میں. تو شعری روایت میں ہمیشہ برے لفظوں میں محبوب کو یاد کیا جاتا ہے. ہیرو جو اس کا ہوتا ہے وہ عاشق ہوتا ہے. اب اگر آپ اس میں جینڈر کی بات کریں تو بہت افسوس کے ساتھ ہمیں ہر دفعہ کہنا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں تو یہ خواتین کا خاصہ تھا عاشق ہونے کے رول میں. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ جتنی روایتی کہانیاں اس خطے کی پڑھیں گے, میں لیلا اور مجنو کی بات نہیں کر رہا, وہاں پر عورت محبوب کے صورت میں آتی تھی, یعنی کہ آبجیکٹیفائڈ ہوتی تھی, اور اس کی کوئی ٹرانسفارمیشن نہیں ہوتی تھی, اس کا کوئی کمال نہیں ہوتا تھا. لیلا اس لیے نام ہے اس کا کیونکہ مجنو ہے. لیکن اگر آپ یہاں کی کہانیاں دیکھیں گے بر صغیر کی, تو پہلی مثال رام ہی کی ہے, اور رادھا کا عشق ہے. آپ سسی پنو میں دیکھیں گے, آپ ہیر رانجھا میں دیکھیں گے, جہاں بھی آپ دیکھیں گے آپ کو جو فیمیل کیریکٹر ہے وہ عاشق کے روپ میں نظر آئے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ بہت ایجنسی ہے عاشق کے ہاتھ, تو وہ ان کے پاس. اب عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ میرا خیال ہے یہ ماڈرنٹی کا ہی اثر ہے, اور جس طرح کی چیزیں آئی ہیں جیسے سنڈریلا کی کہانیاں وغیرہ, جن کے اندر بہت ہی جو نسوانی کیریکٹر ہے اس کو محبوب دکھایا جاتا ہے, اس کو رومانٹیسائز کیا جاتا ہے ایز اے محبوب. ہمارے ہاں کبھی یہ محبوب کو رومانٹیسائز کرنے کی, یعنی ہمارے ہاں سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ عاشق ہو, وہ مرد ہوں کہ عورت ہوں. لیکن یہ ڈسکرمنیشن اس کے بعد شروع ہوتا ہے. بہرحال تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو قسم یوسف کے حسن کی نہیں کھانی چاہیے, زلیخا کی قسمت کی کھانی چاہیے. قسم جو کھائیے تو تالے زلیخا کی, عزیز مصر کبھی صاحب غلام دیا. کہہ رہے ہیں کہ ایک زلیخا کی قسمت ایسی تھی کہ عزیز مصر کا انہوں نے کوئی غلام بھی لے لیا تو وہ یوسف بن گیا. تو قسم آپ کو یوسف کے حسن کی نہیں بلکہ تالے زلیخا کی کھانی چاہیے. زلیخا کی قسمت قابل رشک ہے, حسن یوسف قابل رشک نہیں ہے. اور اس کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ وہ, حالانکہ یہ مقدس کہانیوں میں سے ایک کہانی, لیکن اس میں بھی وہ اس پر زور دے رہے ہیں کہ بھائی جو محبوب ہے وہ اتنا اہم نہیں ہے جو عاشق ہے. اور اس کہانی میں بھی اگر آپ اس کو تفصیل سے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ زلیخا کی ٹرانسفارمیشن کی کہانی ہوگی, یوسف اس کے اندر اس کا کوئی کردار نہیں. تو آپ کوشش کر کے یوسف نہیں بن سکتے, لیکن آپ کوشش کر کے زلیخا بن سکتے. بہرحال تو اس حوالے سے بڑا کمال کا شعر, قسم جو کھائیے تو تالے زلیخا کی, عزیز مصر کا بھی صاحب غلام دیا. خراب رہتے تھے مسجد کے آگے میخانے, نگاہ مست نے ساقی کی انتقام دیا. مسجد کے سامنے میخانے خراب رہتے تھے, کوئی آتا نہیں تھا ان میں, ویران رہتے تھے. تو ساقی نے کیا کیا کہ نگاہ مست سے انتقام لیا, یعنی نمازیوں کو اپنی آنکھوں سے شراب پلا دی دروازے پہ کھڑے ہو کے میخانے. خراب رہتے تھے مسجد کے آگے میخانے. اب ظاہر ہے جب اب اس کے اندر بھی یہ صرف ایک ایستھیٹک کا پہلو نہیں ہے, اس میں غور کرنے کی ایک چیز ہے جیسے آپ بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ مسجد کا تقدس اسی وقت ہے جب اس میں شراب پی کے داخل نہ ہوا جائے. یہ مسجد کے تقدس کا خیال رکھیں. اور میخانہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ شراب پی سکتے ہیں, مسجد میں نہیں پی سکتے. تو جس کو پینی ہے وہ میخانے میں ہوتا ہے, جو پاک رہتا ہے وہ مسجد جاتا ہے. جب یہ معاملہ ختم کر دیا جاتا ہے, یعنی کہ کسی پالیسی کے تحت میخانوں کو ویران کر دیا جاتا ہے, تو پھر نگاہ مست جو ہے ساقی کی وہ انتقام لیتی. وہ کیا کرتی ہے, مسجد میں جانے والوں کو پلا دیتی. اب ظاہر ہے نشہ چاہے واقعی شراب پی کے ہو یا نگاہ یار سے نشہ ہو, لیکن کہنے کو نشے میں نماز کے قریب آپ نہیں جا سکتے, مسجد میں نہیں جا سکتے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب سوسائٹیز ایسی پالیسی بناتی ہے, اور حکومت نے پاکستان میں تو بہت بنائی ہے, کراچی میں نیپیر روڈ اس کی ایک بڑی مثال ہے, تو پھر وہ آپ کی جو مقدس مقامات ہیں وہاں تک وہ معاملات پہنچ جاتے ہیں جہاں نہیں ہونے چاہیے. اب اس پہ بھی ہم تفصیلی بحث نہیں کریں گے, اتنا مطلب کافی ہے. اچھا جی, کہہ رہے ہیں کہ مزہ دکھاویں گے بے رحمی کا تیری سیاد, گر اضطراب اسیری نے زیر دام دیا. مزہ دکھاویں گے, اب انہوں نے دکھاوے لکھا ہے, مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے چکھاوے ہیں, بہرحال جو بھی. مزہ دکھاویں گے بے رحمی کا تیری سیاد, اگر گر اضطراب اسیری نے زیر دام دیا.
کہہ رہے ہیں اگر ہم تمہارے اسیر تو ہیں، اور سیاد محبوب کو کہہ رہے ہیں شکاری، شکاری کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی ہم مزہ چکھا دیں گے، مزہ دکھا دیں گے. اگر اضطراب اسیری نے ہمیں زیر دام لیا، یعنی اصل میں ہم اسیر اضطراب کے ہوں گے، کیونکہ زیر دام لینا یعنی پھنسانا. تو اگر ہمیں اس اضطراب نے پھنسایا تب ہم تمہیں بتائیں گے. اب جو تمہاری قید میں، تو یہ کوئی قید نہیں، اصل قید اضطراب کی قید ہے، اس اینزائٹی کی قید ہے. تو مزہ دکھاویں گے بے رحمی کا تیری سیاد، گر اضطراب اسیری نے تیرے دام دیا. اور اگرچہ گوشہ گزی ہوں میں شاعروں میں میر، پر میرے شور نے روئے زمیں تمام لیا. کہہ رہے ہیں حالانکہ میں گوشہ نشین ہوں، گوشہ گزین ہوں، کونے میں بیٹھا رہتا ہوں، شاعروں میں زیادہ آتا نہیں ہوں منظر عام پر، لیکن میرے شور نے روئے زمیں تمام لیا، پوری زمین کے سرفیس پر میرا شور پھیلا ہوا. اور یہ واحد شعر نہیں ہے میر کی تعلی کا، جیسے میر نے یہ کہا ہے کہ سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا. یہ گارنٹی تعلی کا اس سے بہتر جملہ، اس سے بہتر مصرع اردو شاعری میں آپ کو نہیں مل سکتا. اتنی بڑی تعلی جس میں مستند ہے میرا فرمایا ہوا، اور کتنا خوبصورت مصرع ہے، اور ہے تعلی کا مصرع. سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا. آگے چل کے کسی نے یہ بھی کہہ دیا کہ جس نے اچھا شعر کہا میر کا شعر کہا، جس نے اچھی بات کہی میر کی بات کہی. تو اردو شاعری میں میر کے معتقدین، خود میر بھی یہاں تک اس بات کے قائل ہیں کہ جو بھی وہ کہہ رہے ہیں وہ مستند ہے اور سارے عالم پر چھائی ہوئی. اور جو معتقدین ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اچھا شعر ہے وہ میر کا ہی ہے، جو اچھی بات ہے وہ میر کی. کیونکہ اتنی باتیں انہوں نے کہہ دی ہیں اپنے اتنے طویل دیوان کہ اس سے نکلنا شاعروں کے لیے بڑا ٹاسک ہے. اور اتنے مضامین کہہ دیے، یہ آسان نہیں ہوتا اتنے مضامین کو جگہ دینا. اور آپ کو بہت ویرائٹی میں مضامین ملیں گے، ہر قسم کے اور ہر رنگ و نسل کے. میرا خیال ہے اب ڈسکشن کے لیے کھول دیتے ہیں، گلا بھی سوکھ گیا میرا. جی اب حاضرین سے ان کی تاثرات لیتے ہیں. جی سائرہ، آپ کچھ میر کے حوالے سے آپ کو کچھ نیا ملا؟ سر میں اینڈ پہ بولتا ہوں، ابھی میں بچے کو باہر بھیجتی ہوں ذرا. سوری. کوئی مسئلہ نہیں. جی بولے مجھے بہت اچھا لگا، بہت مزہ آیا. اجلاس صاحب جو ہے ان کا انداز میں بیان کرنے کا مجھے اچھا لگا واقعی کہ وہ سے پورے ذہن میں ایک اسٹوری بن رہی تھی سارا کہ ان کا کس طرح برداشت ہے کیا. مجھے بڑا اچھا لگا. زبردست. تو سہیل نے تو ٹیکسٹ کر کے کامنٹ کیا ہے. زبیر صاحب چھٹی کہیں ٹریول کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک ہفتے کے لیے وہ نہیں ہے. تو سمیہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی سر، بہت اچھا لگا، ڈفرینٹ اینگلز ان کی شاعری کے پتہ چلے، اور میرا بچپن یاد آ گیا، میٹرک ایف ایس سی کی جو اردو میں میر تقی میر اور غالب کی شاعری تھوڑا سا ریوائیو ہو گیا. صحیح. باقی تھوڑی مشکل ہی لگتی ہے ان کی شاعری ہمیں تو. وہ تو ہے. جی فاروق صاحب کچھ آپ کہنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم. ایک بات میں بھی کہنا چاہ رہا تھا کہ اس میں سے آدھے شعر تو ہمارے سنے ہوئے تھے، اور کچھ وہ 15 16 17 سال کی عمر میں جو تشریحیں دماغ میں آ سکتی تھیں ہم نے سمجھی بھی تھیں، بعدیں بھی سنے. لیکن یہ اعجاز نقوی صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے آج اور بڑے خوبصورت طریقے سے بتایا، جن کے اس میں گہرے معنی ہیں وہ ہمارے سامنے ظاہر نہیں تھے. بڑے اچھے طریقے سے وہ سامنے آئے، اور میں داد بھی دینا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ میں
اس قدر جو شعر و شاعری کا اور ادب کے اندر اس قدر ان کا گہرا مطالعہ ہے اور اتنے وہ ہے کہ اتنی گہری کو لے کر آ سکتے ہیں اور سامنے آتی ہے تو بڑی بڑی بات ہے. تو میں مطلب فل اپریسیشن شاعری کے لیے بھی اور ماشاءاللہ حجاز صاحب کے لیے بھی خوبصورت بات کرتے ہیں. شکریہ فاروق، آپ کی حسن نظر ہے آپ کا. عباس صاحب آپ کچھ کہتے ہیں؟ میں پوچھ لوں پوچھ لیں. وہ حجاز صاحب السلام علیکم. جی علیکم السلام. اچھا، وہ جو ترک اسلام والا جو شعر تھا اس کو آپ کیسے انٹرپریٹ کریں گے؟ وہاں جو اسلام کا لفظ استعمال ہوا لگ رہا تھا مجھے آپ کی سوئی وہاں پہ پھنس گئی ہے. اچھا جی. میرے دل میں ایک انٹرپریٹیشن ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بتائیں، کیونکہ میں ان کے بیک گراؤنڈ سے بات میر تقی میر کے. آپ بتائیے آپ کی کیا ذہن میں. اب آپ نے جب کہہ آپ نے سوچ، میں اس پوزیشن میں نہیں، کیونکہ میں ان کا بیک گراؤنڈ مجھے نہیں پتا کہ ان کے خیالات کیا تھے مذہب کے بارے میں، چونکہ آپ نے ان کا مطالعہ کیا ہوا زیادہ. میرے ذہن میں جو بات آ رہی تھی، لیکن آپ بتائیے گا کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. لیکن ایک تو ہے نا جو کہ ظاہری اسلام ہے، فارمل آؤٹ لک، اور ایک ہوتا ہے جو کہ جس کو ایزوٹیرک ڈائمینشن کہتے ہیں، باطنی. تو کبھی کبھی ظاہر اور باطن میں اختلاف بھی ہوتا ہے، کنٹرڈکشنز بھی ہوتی ہیں بیسیکلی. تو یہ جو ترک اسلام ہے یہاں مراد ہے، اس سے ان کی مراد وہ فارمل ایسپیکٹ ہے جو ظاہری ایسپیکٹ ہے، یا واقعی اس سے مراد لٹرلی یہی ہے کہ ترک اسلامی ہوگی؟ تو یہ آپ دیکھیں، آپ غور نہیں کر رہے مصرے پہ. وہ کہہ رہے ہیں کشکا کھینچا دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا. کشکا کھینچ کے دیر میں بیٹھنا کوئی اسلام کی ویسے ہی نشانیاں نہیں ہے. اگر کوئی کشکا لگا کے دیر میں بیٹھ جائے تو اس سے کیا ہی پتہ چلتا ہے. یہ ظاہری اس کے نمود و نمائش ہی کی بات ہو رہی ہے. وہ اصل میں اس میں پہنچ پا رہا تھا کہ مجھے نہ کشکا کے معنی پتہ ہیں اور نہ دیر کے معنی پتہ تھا. اس لیے میں دیکھیں، کشکا کہتے ہیں وہ جو ہندو یہاں پر لگاتے ہیں لال، کیا کہتے ہیں، کشکا ہی کہتے ہیں اس کو. ہاں، یہ بات ہوئی نا پھر. بس یہ اور تو دیر کہتے ہیں مندر کو. کیا بات ہے، اب بات ہوئی نا پھر. یہ بات کشکا کھینچا دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا. یہ بات ایک میں بہت ہی عامیانہ سا مجھے تاثر آ رہا ہے، آپ اس کی تصحیح فرما دیجئے. مجھے لگ رہا ہے صرف شعر کا مزہ لینے کے لیے الفاظ انہوں نے بٹھائے ہیں کہ انہیں لگ رہا ہے کہ اچھا لگ رہا ہے. ایسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. یہ سارا مدعا ہم نے اسی پہ قائم کیا کہ شاعر ایسے ہی بیٹھ کے کچھ نہیں کہتا، وہ باقاعدہ شاعری کر رہا ہوتا ہے. چونکہ وہ باقاعدہ مضمون انوکھا لگا ایسے کہ مضمون انوکھا ہے. اور اس بات سے اب آپ لکھنؤ کے ماحول کو ذرا دیکھیے. بڑا اگر آپ لکھنؤ کے ماحول پہ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لکھنؤ میں جو زبان اور جو کپڑے اور جو چال چلن اور آداب رائج تھے، وہ اس لیے خاص طور پہ بنائے گئے تھے تاکہ ہندو مسلم کی تفریق نہ ہو سکے، الگ نہ پہچانے جا سکیں. وہ آداب جیسے آداب کہتے تھے، روپلی ٹوپی پہنتے تھے، انگرکھا پہنتے، تو وہ آپ دیکھ کے یا اس کے بولنے سے نہیں پتا کر سکتے تھے جب تک کوئی آپ کو بتا نہ دے کہ بھائی. اب وہ رام رام یا السلام علیکم کہنے کا رواج ہے نہیں. اب آداب کہہ رہے ہیں تو آداب سے کیسے پتا چلے گا. اور نہ پگ باندھ رہے ہیں، نہ وہ ہندوؤں والا وہ پہن رہے ہیں. سب نے روپلی ٹوپی پہنی ہے تو کیسے پتا چلے گا. جب سب نے انگرکھا پہنا ہے، دھوتی نہیں پہن رکھی ہندوؤں نے اور مسلمانوں نے، قبائیں نہیں پہن رکھی، تو کیسے پتا چلے گا. تو اب ایک ایسے ماحول میں لکھنؤ میں بیٹھ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو بظاہر، اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ ہمارے حلیے اور چال چلن سے کہ ہم ہندو لگ رہے ہیں، تو ایسا ہم نے بہت ترک اسلام کر دیا. تو لکھنؤ کے ماحول میں تو ترک اسلام پہلے ہی ہو چکا ہے. وہ تو آلریڈی اس تہذیب کو، یعنی جو سو کالڈ ظاہری اسلام کی ثقافت ہے، یعنی جس طرح دلی والے کرتے تھے ویسے نہیں وہاں پہ فالو کرتے تھے. بہت خوب. اس سے بات رہن سہن. جی ویسے بھی حجاز صاحب آپ دیکھیں نا کہ دو ٹریڈیشنز کی جب انٹریکشن ہوتی ہے، تو اگر ہم کسی ایک ٹریڈیشن کی بات کریں تو وہ دوسرے ٹریڈیشن، تین چیزیں ہوتی ہیں. مطلب سید حسین نصر کا میں ایک لیکچر سن رہا تھا، اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ہر اوتھینٹک جب دو اوتھینٹک آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں
تو دونوں کے کیس میں ریسپیکٹلی یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ چیزیں ایکسیپٹ کرتے ہیں دوسرے ٹریڈیشن کی, کچھ ریجیکٹ کرتے ہیں, کچھ ٹرانسفارم کر دیتے ہیں. جب مثلا مثال کے طور پہ مسلمانوں نے جو میوزک تھا ہندوؤں کا اس کو ٹرانسفارم کیا بیسیکلی, کچھ کو ٹوٹلی ریجیکٹ کیا اور کچھ کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کیا. یہ تو بڑا نیچرل سا ایک پروسیس ہے بیسیکلی. اس کو اگر اس کو کوئی نہ مانے, نہیں تو لکھنؤ اسی کی تو ہاں مثال ہے, یہ بات بلکہ پوری تہذیب ہی مسلمانوں کی ہے ہاں ہندوستان میں بالکل. اس کی مثال. ہندوؤں کے اندر انفلوئنس یہ جو آپ کہہ رہے اچھا ہے کہ یہ قدرتی بات ہے. قدرتی بات. اچھا, یہ سمیہ صاحبہ کے ہسبینڈ جو ہے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, ضرور comment ارجاد کیجیے. صاحب. جی السلام علیکم نقوی صاحب, آداب عرض ہے. علیکم السلام, تسلیمات, مزاج بخیر. سر میں ایز اے سائلنٹ لسنر انجوائے کر رہا ہوں آپ کی ساری یہ کمپیرزن جو غالب اور میر کا تقابلی جائزہ اور ان کی شاعری میں. تو صرف آپ کے لیے ایک شعر فراز کا میں عرض کرنا چاہ رہا تھا اگر اجازت ہو تو. جی جی. سر یہ ہے کہ ہر حسن سادہ لو نہ دل میں اتر سکا, کچھ تو مزاج یار میں گہرائیاں بھی ہوں. سر آپ کے لیے جزاک اللہ خیر. یہ اس کو میں میر صاحب پہ تنقید سمجھوں یا غالب فضیلت بیان کرنا سمجھوں, یہ نہیں سمجھ میں آیا. البتہ چونکہ آپ کا شعر نہیں ہے اس لیے بہت شکریہ. زبردست زبردست ماشاء اللہ. آخر میں کون صاحب فراز کا ہے سر, فراز کا شعر ہے سر آپ کے لیے. پھر کی ایک اور کلاس ہے غالباً 9 بجے, تو آخر میں اگر کوثر صاحب اور پھر ایک اور عباس صاحب بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں. اگین ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں. پوچھنا. اچھا, ایک وہ آپ نے جو ایک شعر وہ پڑھا تھا, کیا کہتے ہیں, میں خانوں کے ویران ہونے کا اور ساکی والا, تو وہ اگر آپ وہ میں آپ سے ریکویسٹ ذرا کروں گا وہ دوبارہ پڑھ دیں, اس کی آپ کے ذہن میں کیا انٹرپریٹیشن ہے وہ, اس میں مجھے ایسا لگتا ہے بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے اس کے اندر. ہاں انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے, لیکن ابھی میں نے یہ محسوس کر دیا آپ صرف خطرناک شعر پکڑتے ہیں. ہاں بس وہ جو جسے جاتے ہیں ٹھا جا کے لگے نا دل کو, بہت زبردست, اس پہ غور کرتے رہیں تو وہ بہت خطرناک تو ہے, لیکن وہ بیسیکلی بڑا آج کل کے خاص طور پہ آج کل میرے حساب سے بڑا ریلیونٹ ہے آج کل کے لیے. نہیں وہ کچھ اور کہہ نہیں, یہی تو میں جاز صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. اگر میری مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ دور. اچھا دیکھیں شعر دیکھیں, خراب رہتے تھے مسجد کے آگے میخانے. کہہ رہے ہیں کہ بھائی مسجد سامنے بن گئی ہے تو میخانے خراب رہنے لگے, یعنی ویران رہنے لگے, اجاڑ رہنے لگے, کوئی آتا جاتا نہیں تھا. تو اب ظاہر میخانے ویران ہو گئے, خراب ہو گئے, تو ساقی کا کاروبار تو بند ہو گیا. ساقی شراب پلانے والے کو کہتے اور محبوب کو بھی کہتے. اب مزے کی بات آپ یہ دیکھیے کہ محبوب جو ہے وہ میخانے میں ہے, ساقی چونکہ میخانے سے متعلق ہے. تو خراب رہتے تھے مسجد کے آگے میخانے, نگاہ مست نے ساقی کی انتقام لیا. تو جو ساقی کی مست نگاہیں ہیں انہوں نے انتقام لیا. کس سے انتقام لیا؟ مسجد سے انتقام لیا. کس کا لیا؟ میخانے کا لیا. اور کس بات کا, اور انتقام کیسے لیا؟ نگاہ سے لیا. اب یہاں پر اس پوائنٹ پر آپ کو روایت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ساقی کی نگاہ ہوتی ہے وہ نگاہ سے شراب پلاتے ہیں, یعنی آنکھوں سے پلاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, مزہ تو جب ہے کہ کیا وہ بڑا مشہور ہے, بہرحال آنکھوں سے شراب پلانا ہوتا. تو جو ساقی ہے اس نے اپنی آنکھوں سے شراب پلا دی. کن کو پلا دی؟ مسجد میں جانے والوں کو. اور اب چونکہ وہ لوگ شراب پینے کے عالم میں مسجد میں گئے تو یہ گویا انتقام ہو گیا, بدلہ ہو گیا, کہ جیسے میخانے کا تقدس مسجد نے پامال کیا تو میخانے کے والی و وارث یعنی ساقی نے بھی اسی طرح مسجد کا تقدس پامال کر کے حساب برابر کر لیا, انتقام لے لیا. یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے نا کہ جب ان کو مست کر دیا تو وہ پھر مسجد میں نہیں جا سکتے, تو انتقام تو یہ ہوگا نا کہ وہ بھی فلان ہو جائے. یہ بھی آپ کی بات ہے, اس میں اتنا خطرناک نہیں لگ رہا ہے انتقام. یہ تو آپ نے نا وہ کیا ہے نا شاعرانہ, یہ پوائنٹ اتنا سیدھا نہیں ہے ویسے. آپ یہ دیکھیں لیکن اب اس میں ان کی اگلی کلاس ہے. ٹھیک ہے, تو کوثر صاحب کا کامنٹ ہے. میرے ذہن میں کچھ آ رہی ہے. میں وہ
थोड़ा सा इंतहाई मशहूर शुक्रगुजार कि वो एक नुक्ता चंद दिनों से ना मसनवी पढ़ते हुए फंसा वाला समझ नहीं आ रहा था, तो आज आपकी इस नशिस्त की वजह से थोड़ा सा उसका रास्ता जो है ना दरवाजा खुल गया। वो दो किरदारों के दरमियान डायलॉग चल रहा होता है मसनवी में, तो एक किरदार दूसरे से पूछते हैं कि अल्लाह ताला अगर चाहता तो सुकून ही सुकून बना सकता था, बेसकूनी तहरीक करने की क्या जरूरत थी। तो उसके जवाब जो साहब होते हैं वो कहते हैं कि अगर हाली सुकून होता तो जो आशिक की बेकरारी वो कैसे सामने लाई जाती। जो माशूक की नाज और करार है वो अपनी जगह है, मगर उसी से आशिक को बेकरारी का खजाना अता होगा। तो दोनों चीजें बनाना जरूरी। बहुत वो लगा आज आपका ना, जैसे आपने बताया कि माशूक और आशिक का कैसा ट्रांसफॉर्मेशन आशिक की होनी है, कमाल बहुत खूबसूरत समझाया आपने। मैं जनाब मशहूर बहुत ज्यादा। ठीक है जी, जैसा आप कहना, अब परसों मुलाकात होगी ना इतवार को, परसों इतवार को इसी वक्त है ना 7:30 बजे। जी जी, 2 शोरा का उसमें इंशाअल्लाह जी। अच्छा पीर को है ठीक है, मीर और अनीस और जोश का। जोश तो याद है, दूसरे नहीं याद आ रहे। अनीस याद आ रहे हैं मुझे, जो मेरे पास वो है। अच्छा तो मेरा ख्याल है जोश। हाँ, क्या बात है, ये तो बड़ा अच्छा मौजू है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, वाकई बहुत दिलचस्प और खूबसूरत